جانتے ہو علی کو علی کون ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جب بھی کوئی ولی ہوا ہے ہر نبی کی امت میں وہ علی کے فیضان سے ولی ہوا ہے۔ اس پر سنیوں کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ یہاں تو ذکر علی ہو رہا ہے۔ اگر علی کا ذکر سن کر مردے بول پڑتے ہیں تو سنی چپ کیسے رہ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہتا ہوں ذکر علی کرتے وقت پرواہ مت کیا کرو کہ کون کیا بولے گا، اور ذکر صحابہ کرتے وقت بھی پرواہ مت کیا کرو کہ کون کیا بولے گا، ہمیں کون کیا بولے گا اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم حدود شرع میں رہ کر جو فضیلت ہے وہ اہل بیت کی بھی بیان کر دیں اور صحابہ کی بھی بیان کر دیں۔ ہمیں غیروں غیروں سے کیا مطلب، ہمیں تو خدا کی رضا چاہیے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک ہر نبی کے دور میں جتنے ولی ہوئے ہیں علی کے فیضان سے ولی ہوئے۔ مطلب کیا مطلب؟ راجکوٹ والوں توجہ کرو، وہ آصف بن برخیا جو پلک کے جھپکتے تخت بلقیس رکھتے ہیں وہ بھی ولی علی کی وجہ سے۔ جب علی کا بنایا ہوا ایسا ہے تو علی مرتضیٰ کی شان کیا شان ہے مولا علی؟ کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ مولا مشکل کشا کی شان صدیق اکبر کی زبانی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ ایک ایک بات پورے وثوق کے ساتھ پیش کی جائے۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں گڑھ کے وہ کہتے ہیں جن کے ہوتے نہیں ہیں۔ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت لکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے کہ جتنی فضیلت حدیث میں مولا علی کی آئی ہے اتنی کسی کی نہیں آئی ہے۔ جتنے فضائل مولا علی کے بیان کیے صحابہ نے اتنے کسی کے بیان، لیکن یہاں فضائل اور افضلیت میں فرق کیا جاتا ہے اور وہ ہمیں ملحوظ ہیں اور وہ ہمارے مسلک کی پہچان اور شناخت ہے۔ تو صدیق اکبر مولا علی کی شان کیا بیان کر رہے ہیں؟ پتا چلا ناسبیو علی کی منقبت پڑھنا یہ صدیق کی سنت ہے۔ وہ سچا صدیقی ہو ہی نہیں سکتا جس کو علی کے نام پہ بخار آتا، اور وہ اہل بیت کا سچا غلام ہو ہی نہیں سکتا جو فضائل صدیق پر سن کر کے منہ اتار لیتا ہو۔ یہاں تو دونوں ہمارے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ صدیق اکبر کیا بیان کر رہے ہیں؟ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ اکبر، اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بابا جب محفل میں ہوتے تو علی مرتضیٰ کو تک رہے ہوتے، ان کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے، تو میں نے پوچھا بابا آپ علی کو تکتے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا بیٹی میں نے اپنے نبی کو کہتے ہوئے
کی توجہ کریں. کیا ولی کی پہچان یہ ہے اسے دیکھو تو خدا یاد ہے. یہ حدیث اس کے تناظر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر ذہن حاضر ہے تو بہت قیمتی جملہ. حدیث کیا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے, جسے دیکھو تو خدا یاد آئے. ولی وہی ہوتا ہے. اور علی ولی ہے, علی ولی ہے, بلکہ ولی گر ہے. اہل سنت کے عقیدے میں ولی بنانے والے کو علی کہتے ہیں. ولی بنانے والے کو, ارے علی تو بڑی چیز ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا جو غوث پاک کی دہلان میں جھاڑو لگاتے ہیں خدا ان کو بھی محروم نہیں کرتا, ان کو بھی ولایت عطا کر دیتا. جس کے بیٹے کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے سے ولایت ملتی ہو اس کا بابا علی کتنا بڑا ولی ہوگا. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا, لکھتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. غوث پاک جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کے بابا علی کے مرتضیٰ کو کیا جانتا. جس کا بیٹا اتنا بے مثال ہے اس کا بابا کتنا بے مثال. لیکن آپ نے حدیث سنی ہے کیا نمبر, توجہ, ولی کون ہوتا ہے جسے دیکھ کر اس تناظر میں. نمبر 2, دوسری بات, حضور جب ہجرت کے لیے نکلے, آپ کی توجہ ہے, حالانکہ اس ماحول میں فضائل علی نہیں پڑھے جا سکتے جو ماحول ہے آنے جانے کا, چلت پھرت کا, لیکن بہرحال میں حوصلہ کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ پر توجہ کم ہے, نجف کی طرف توجہ زیادہ. اگر ادھر سے نظر ہو گئی تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے, میرا بھی بیڑا پار. اس لیے توجہ فرمائیں, ولی کون جسے دیکھو تو, توجہ بہت اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں. ہجرت کے لیے حضور چلے, آپ نے سنا ہے بات نقطے کی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ولی کون جسے دیکھو تو, توجہ دیکھو, جسے دیکھو تو, یہاں سے وہاں تک جسے دیکھو تو. ولی کون جسے دیکھو تو. نمبر 2, حضور ہجرت کے لیے چلے, حضور نے صدیق کو ساتھ لیا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کو ساتھ لیا, علی کے مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹا دیا, اور لٹانے کے بعد مولا علی چادر اوڑھ کر کے سو گئے. مکے کے دشمنان اسلام تلوار لے کر کے کھڑے ہیں, ابھی حملہ, ابھی حملہ, ابھی حملہ. کیوں؟ علی چادر اوڑھ کے سوئے تو مکے کے کافر پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہا ہے. اب جملے پہ توجہ کریں, جو بے پردہ دکھے تو خدا یاد آتا ہے, اور جو پردہ کر لے تو نبی. ہر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علی بے حجاب ہو تو خدا یاد آتا ہے, اور علی چادر اوڑھ لے تو رات دن دیکھنے والے مکے والے فرق نہیں کر پانے کہ کون سو رہا ہے. توجہ فرمائیں, یہ علی ہے